बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हमज़द अज़ीज़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारक देता हूँ। इतना ज़बरदस्त इन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि मैं सोच भी नहीं सकता। जब मैं यहाँ आ रहा था मुझे नहीं पता कि मैं इधर क्या प्रोग्राम है, लेकिन जब मैंने सब देखा कमाल का काम शुरू किया। और ये चाइना और पाकिस्तान सबको पता है हमारे बेहतरीन दोस्त हैं, हमारे हमदर्द हैं। हमें सारी हर वक्त उन्होंने हमारी मदद की। मेरी दुआ है काश हम भी उनकी मदद कर सकें, हमें भी इस लेवल पर अल्लाह ले जाए। तो ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनका कल्चर, उनकी जो चाइना के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। और स्पेशल इनिशिएटिव जो लिया इन्होंने कि लैंग्वेज सिखा रहे हैं। मैंने चाइना गया हूँ 3-4 बार। अगर हमारे लोगों को चाइनीज़ पढ़ना और सीखना आ जाए तो बाकी बहुत बड़ी दुनिया है, वहाँ पर हर चीज़ में सेटल हो सकते हैं, कारोबार भी कर सकते हैं, जॉब्स भी कर सकते हैं। तो ऐसे इनिशिएटिव पाकिस्तान में लेना बहुत बड़ी बात है। और ख़ास तौर पर मैं सारे सूबे की तरफ से इनको मुबारक देता हूँ कि हमारा जो सूबा है वो भी तकरीबन हमारा सब कुछ जोड़ा हुआ है सी पैक के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, वेस्ट ये जितने ममालिक हैं इस साइड पे उनसे हमारा सब कुछ जोड़ा हुआ है। तो अल्लाह करे कि इस मुल्क में अमन आए, तरक्की हो, खुशहाली आए, क्योंकि हमारे मुल्क की ज़रूरत है। इस वक्त हालात ऐसे हैं कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं आपको फिर दाद देता हूँ कि आप बाहिम्मत हैं, अपनी हिम्मत जारी रखें। इंशाल्लाह जो हमारी तरफ से हो सका हम ज़रूर आपको सपोर्ट करेंगे। आपका सवाल कि हमारे दौर में चाइना के साथ ताल्लुक़ ख़राब थे, ऐसा कोई बात नहीं थी। सी पैक अपने प्रोग्राम के मुताबिक चल रहा था। कोई ऐसा एक शोशा छोड़ा गया था जो मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसी चीज़ कोई नहीं देखी। क्योंकि ये जो सी पैक है इसने तकरीबन 2025 में मुकम्मल होना है। मुकम्मल इसका स्ट्रक्चर, बिजली, जो भी ज़रूरियात है इंडस्ट्री के लिए वो 2025 में मुकम्मल होगा। और सही इन्वेस्टमेंट जो है वो 2025 से बाद में चाइना ने शुरू करनी है, जो हमारा उनके साथ शुरू से एग्रीमेंट है। तो ये सी पैक मुल्क के लिए ज़बरदस्त एक मंसूबा है। इससे हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, खुशहाली भी आएगी। और मुझे उम्मीद है कि चाइनीज़ अपनी इन्वेस्टमेंट तेज़ करेंगे ताकि मंसूबा जल्द मुकम्मल हो जाए। शुक्रिया। सर ये बताएं कि हमारे मुल्क के जो हालात है, दिन ब दिन महंगाई, बदतरीन बेरोज़गारी, कोई ऐसा लीडर नहीं है जिससे बंदा तवक्को कर सके कि ये हालात बेहतर कर देगा और मुल्क स्टेबल हो जाएगा। दूसरा मेरा ये सवाल है कि माशाल्लाह आप एक सीनियर सियासतदान हैं, या आपने पीटीआई छोड़ी इसलिए कि आप वज़ीर आला बन जाए या इमरान खान को बदनाम कर दे, दोनों में से किस लिए आपने पीटीआई छोड़ी, थोड़ा सा ये बता दें। पहले से एक तो दो कर देते हैं सारे। कल है क्या था? पहला ये था कि हमारे मुल्क में बदतरीन महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देखिए यही जो मेन मसला है, ये महंगाई क्यों है, ये मुल्क क्यों बदतर हालत में चला गया। अगर आप तारीख़ को पीछे ले जाएं, जब से पाकिस्तान बना है हमारा मुल्क तरक्की कर रहा था। अयूब ख़ान के दौर तक हमारा कोई कर्ज़ा नहीं था, हमारे पर कोई बोझ नहीं था। जैसे आज अफ़गानिस्तान बुरे हाल में आज़ाद हुआ लेकिन कर्ज़ा कोई नहीं, वहाँ खुशहाली है, वहाँ डॉलर सस्ता है। ये कर्ज़े जो है ना हमें डूबे। भुट्टो अयूब ख़ान के दौर के बाद कर्ज़े लेने शुरू हो गए। हम खुश थे, लोग पैसे दे रहे थे, वो गलत इन्वेस्ट हो गए, उसका नतीजा नहीं निकला। कोई तकरीबन 20 साल पहले वो जो कर्ज़े लिए थे उसका वापसी देने का काम वक्त शुरू हो गया। जब वापसी देने का वक्त आ गया तो हमारे पास वो वसाइल नहीं थे कि हम कैसे डॉलर वापस करें। वो बोझ बढ़ता बढ़ता आज जो हालात है, क्योंकि उसके बाद हमने और कर्ज़े लिए, कर्ज़े पे कर्ज़ा लिया, कर्ज़ा उतारने के लिए और कर्ज़ा लिया। तो ये मुल्क इस तरह कैसे चल सकता है। अगर कभी हमारे हुक्मरानों ने सोचा होता कि इस मुल्क में ऐसी इन्वेस्टमेंट लाई जाए, इस मुल्क को टैक्सेशन सिस्टम अच्छा दिया जाए, तो ये कर्ज़े उतर सकते थे। मैं अभी भी सारे पाकिस्तानियों मीडिया को कहता हूँ, जब तक पाकिस्तान डॉक्यूमेंट नहीं होगा, जब तक मुल्क के लोग डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आएंगे, हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। ये मेरा लिख के ले लो, 100 साल में हम तरक्की नहीं कर सकते, कर्ज़ों से नहीं बच सकते। देखिए अगर इस मुल्क में, दुनिया में अमेरिका देखें, यूरोप देखें, जो तरक्की मुल्क कर रहा है सब डॉक्यूमेंट है, उन हर एक का रिकॉर्ड है। कोई 10 रुपये टैक्स देगा, कोई लाख देगा, कोई करोड़ देगा। हमारा तो है कि हिसाब ही कोई नहीं। तो बग़ैर हिसाब किताब मुल्क चल रहा है, किसी ने सोचा ही नहीं।
میں نے کئی دفعہ ریکمنڈیشن دی، 5 سال میں لڑتا رہا ہوں کہ بھائی پاکستان کو ڈاکومنٹ کرو، یا امریکہ اگر ان ڈاکومنٹ ہو جائے تو امریکہ چل سکتا ہے، تو ہم پتہ نہیں فیصلہ کیوں نہیں کرتے. تو پھر میں دوبارہ دہراتا ہوں، پاکستانیوں، جب تک پاکستان ڈاکومنٹ نہیں ہوگا یہ ملک کبھی ترقی اور خوشحالی نہیں آئے گی. کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ ڈاکومنٹ ہو جائے اور صحیح ٹیکس آنا شروع ہو جائے تو آج اگر ہمارا 7,000 ارب ہے، یہ 70,000 ارب تک جا سکتا ہے. ہمارے قرضے بھی اتر سکتے ہیں، ہمارے یہ جو مہنگائی ہے یہ بھی رک سکتی ہے. اور پھر ڈالر کا مسئلہ پڑتا ہے. اب ڈالر کیسا لایا جائے؟ اگر ہمارے پاس پاکستانی روپے آ گیا ڈاکومنٹیشن سے اور ٹیکسیشن سے صحیح طریقے سے، تو ہمیں پھر پاکستانی روپے کی کمی نہیں ہوگی، پھر ہمیں ڈالر کی کمی ہوگی. اب ڈالر کیسے لانا ہے؟ اگر ہم انویسٹر کو جو انڈسٹری میں انویسٹ کرتے ہیں ٹیکس فری کر دیں کہ آپ انڈسٹری لگائیں، ہم کوئی ٹیکس نہیں لیتے، تو ادھر سے ڈالر آنا شروع ہو جائے گا. اور اگر ہم ایکسپورٹرز کو ٹیکس لینا چھوڑ دیں اور ایکسپورٹ ہماری بڑھے گی اور ساتھ ڈالر آئے گا، ایک طرف سے ہمیں پاکستانی روپے آئے گا، دوسری طرف سے ڈالر آئے گا. یہ ایک سسٹم ہے، ساری دنیا اسی پہ چل رہی ہے. ایکسپورٹ ان کے بڑھ رہے ہیں، امپورٹ پہ ڈیوٹیاں کم تر ہے. تو یہ ہمارے جو فالٹس ہیں وہ سامنے نظر آ رہے ہیں، لیکن کسی کا ارادہ میں نہیں دیکھا. سر صاحب یہ بتائیے گا کہ دوسرا سوال کا جواب تو نہیں دیا سر آپ نے. دوسرا وزیر اعلیٰ بننے کے لیے پی ٹی آئی چھوڑی یا عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے؟ میں تو عمران خان کو کبھی بدنام نہ کیا نہ کروں گا. میں پالیسیز کی بات کرتا ہوں، جو غلطیاں اس کی بات کرتا ہوں. اگر سچ بولنا کسی کو برا لگتا ہے تو مجھے کیا ہے، میں سچ بولوں گا. میں حلف اٹھا کے بات کی ہے کہ میں جب سے پارٹی بنائی ہے نہ جھوٹ بولوں گا نہ جھوٹا وعدہ کروں گا. کوئی میرے باتوں کو چیلنج کرتا ہے میرے ساتھ آ کے بیٹھے، میں بتاؤں گا میں نے کیا کہا. تو میں تو ان کی پالیسیز کی بات کرتا ہوں کہ 4 سال میں ہم نے ڈیلیور نہیں کیا. 4 سال جو ہم نے وعدہ کیا تھا نئے پاکستان کا وہ نہیں بنا سکے، ایک قدم نہیں لے سکے، اکانومی ٹھیک نہیں کر سکے، روزگار نہ دے سکے، انصاف نہیں دے سکے. تو ہم اس لیے آئے تھے کہ ہم انصاف بھی نہیں دیں گے، ملک کو بھی ترقی بھی نہیں دیں گے. تو میں نے کیوں چھوڑا؟ میں کئی سالوں سے سوچتا رہا کہ میں 2-3 پیپلز پارٹی میں رہا، پی ٹی آئی میں رہا. اس سوچ سے آیا تھا کہ ملک کے لیے بہترین پارٹیز ہیں. میں وزارت چھوڑ کر آیا، لیکن جب میں نے وہاں دیکھا تو وہ چیز تو ہے ہی نہیں. اور پھر جو مسئلہ بن گیا، ہم ایک ایسے جال میں پھنس گئے، یہ آپ نے آپ کو بتا دیا کہ ہم نے جھگڑا اپنے انسٹیٹیوشن سے ڈال دیا جو نہیں ہونا چاہیے. ملک میں اگر ہم اپنی فوج سے لڑیں اور ان کو کمزور کریں تو یہ ملک تو ویسے ہی چاروں طرف سے دشمنوں سے گھرا ہوا ہے. تو میں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ میں ساری عمر ان لوگوں کی خدمت کرتا رہا ہوں، ان کے لیے محنت کرتا رہا ہوں، رزلٹ دیے، ایمانداری سے کام کیا، تو کیوں میں ساری عمر ان کے پیچھے جاؤں، خود کیوں نہ اپنی پارٹی بناؤں. میں نے چھوڑا اس لیے، میں کہیں پارٹی کسی اور میں نہیں گیا. میرے جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں سب نے فیصلہ کیا کہ ہم کسی پارٹی میں نہیں جائیں گے، ہم اپنی پارٹی بنائیں گے اور انشاءاللہ اس کو آگے لے کر جائیں گے. تو میں نے اس لیے پارٹی بنائی کہ 5 سال اس ملک میں لوگ منشور دیتے ہیں، کہانیاں اور باغ دکھاتے ہیں اور سنہرے خواب دکھاتے ہیں. جب حکومت میں آتے ہیں نہ منشور ہوتا ہے نہ اس پر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. میں نے 5 سال حکومت کی، ہم نے یہاں ڈیلیور کیا. جو منشور پی ٹی آئی کا تھا کہ انصاف ملے گا، بہترین تعلیم ملے گی، بہترین صحت ملے گا، پولیس خدمت کرے گی، اور ان سب چیزوں پہ ہم نے سختی کی اور رزلٹ دیا. تو میں ابھی بھی جو منشور دوں گا یا جو بات کروں گا وہ اپنے پچھلے کارکردگی پہ کروں گا اور اس کارکردگی کو بہتر کرنے کی کروں گا. یہ تو خالی خواب دکھاتے ہیں، ہم نے تو کر کے دکھایا، ہم نے رزلٹ دیا، اس کا رزلٹ صوبے نے دیا. تو ہم تو ہوائی باتیں کریں گے نہیں، جو کر سکیں گے وہ وعدہ کریں گے، جو نہیں کر سکیں گے جھوٹا وعدہ نہیں کریں گے. جھٹک صاحب الیکشن کے اوپر بھی تھوڑا سا بات کر لیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے ہو جائے گا کہ نہیں؟ اگر ممکن نہیں ہے تو وہ کون سے عوامل ہیں جو آپ کو سیاسی جو بصیرت ہے اس کے تحت جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مطلب مشکل ہے کہ یہ آن ٹائم ہو جائے گا یا اس ٹائم تک ہو جائے گا؟ جو اس وقت قانونی یا آئین کے مطابق تو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن فیبرری کے اینڈ تک ہوں گے. لیکن میرا جو شک ہے، جو میں کہتا رہتا ہوں، اگر یہ پارٹیز یا کوئی کورٹس میں چلے گئے
اور عدالت کی وجہ سے یہ 4-5 مہینے ڈیلے ہوتے ہیں تو الیکشن فیبرری سے بھی آگے چلے جا سکتے کیونکہ یہ الیکشن بغیر حلقہ بندیوں کی نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارا انصاف کہتا ہے کہ جب نئی حلقہ بندیوں کی نوٹیفیکیشن ہو جائے تو پھر نئے حلقہ بندیاں سے الیکشن کرنا پڑے گا اور وہاں پر ٹائم 6 مہینے اس کا ٹائم ہے الیکشن کا اور 4 مہینے اس کا، تو جتنا ڈیلے ہوگا یہ اپنا ہی نقصان اٹھائیں گے۔ خالد صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان کے ساتھ جو توشہ کے حوالے سے جو ہو رہا ہے ان سے پہلے بھی لوگوں نے توشہ سے لیے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں اگر پہلے بھی کسی نے لیا ہے تو میرے خیال میں آپ کورٹ میں چلے جائیں، ان کے خلاف جو بھی چلا جائے گا وہ پھنس جائیں گے۔ دیکھیں توشہ خانہ سے لینا جرم نہیں ہے، یہ قانون کے مطابق دیا گیا، لیکن توشہ خانہ سے جو آپ لیتے ہیں تو آپ دکھاتے ہیں کہ میں نے اتنی چیز کے اتنے پیسوں کے یہ فلانی چیز خریدی اور یا میرے پاس پڑی ہے، تو اپنے ہر سال اپنے کاغذوں میں دکھاتے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن کی شرائط ہیں۔ اب میں کوئی 30-35 سال سے 40 سال سے ہر چیز دکھا رہا ہوں، پھر آپ نے اگر اس کو بیچ دی تو پھر اگلے سال آپ اپنے اس سے نکالتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ یہ جو میرے پاس پراپرٹی ہے یا گفٹ ہے یہ میں نے بیچ دی اور اس کے مجھے اتنے پیسے ملے۔ اگر وہ صحیح ہے تو عمران خان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اگر وہ صحیح چیزیں نہیں بتائی گئی اور چھپائی گئی تو قانون کے مطابق عدالت فیصلہ کرے گی۔ پرویز خٹک صاحب، میرا ایک سوال ہے، آپ نے قرضوں کی بات کی کہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، آپ نے اپنے دور حکومت میں بی آر ٹی کے لیے قرض لیے اور اب بھی بی آر ٹی خسارے میں جا رہی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈیلیور کیے، تو یہ کس طرح ڈیلیور ہے سر؟ یہ اگر آپ کو ڈیلیور نظر نہیں آتا، میں ساری دنیا میں کوئی بھی آر ٹی دکھا دوں جو خسارے میں نہ ہو۔ اب پبلک کو سہولت دینی ہے تو خسارہ بھی دینا پڑتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہے، 2-3 ارب جو بھی ہے۔ لیکن اس وقت پاکستان میں بی آر ٹی ہمارے اس وقت 3-3.25 لاکھ رائڈرز ہیں ڈیلی ایوریج پہ، پنجاب اور اسلام آباد کے 80,000 نہیں کراس کر چکے۔ اس وقت بی آر ٹی دنیا کے ٹاپ 3 میں آ چکے، 200-250 بی آر ٹیز ہیں، ہم دنیا میں پہلے 3 میں آ چکے۔ ہماری ٹکٹنگ سسٹم دنیا میں نمبر 1 آ چکا ہے۔ لوگوں سے جا کے پوچھیں جو ان کو سہولت ملی ہے، غریب آدمی ایئر کنڈیشن بس میں جاتا ہے، اور بسوں کا بھی کمپیئر کریں، پنجاب میں بیٹھے یہاں بیٹھے، زمین آسمان کا، ہم نے کوالٹی چیز دی ہے۔ آپ جو مرضی اعتراض کریں لیکن ہم نے اپنے پبلک کو بھی کچھ دینا پڑے گا۔ کوئی دنیا میں بغیر ہانگ کانگ کے کوئی دنیا میں بی آر ٹی نہیں ہے جو خسارے میں نہ ہو۔ پرویز خٹک صاحب یہ بتائیے گا، شوکت سے بھی سنے آپ کی پارٹی میں آ رہے ہیں اور کون کون لوگ اور شامل ہو رہے ہیں، کتنے لوگ ہو گئے؟ جب لوگ آتے جائیں گے آپ دیکھتے جائیں گے، میں پہلے سے پریڈکشن نہیں کرتا، بہت آئیں گے۔